أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم کے ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے اور انہوں نے اتباع کی اور کہنا مانا ان لوگوں کا جن کو ان کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں دیا، اور انہوں نے بڑا مکر کیا اور کہنے لگے کہ تم ہرگز ہرگز مت چھوڑنا اپنے معبودوں کو، اور ہرگز ہرگز مت چھوڑنا بتوں کو جن کے نام ود ہے، اور نہ چھوڑنا سوا کو اور نہ یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو. اور ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا اور ظالموں کو مت بڑھانا مگر گمراہی میں، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ڈبو دیا گیا پانی میں اور جہنم میں داخل کر دیا گیا. پس نہیں پایا ان لوگوں نے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مددگار. اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، روئے زمین پر کافروں کو رہتا بستا ہرگز ہرگز مت چھوڑنا. بے شک ان لوگوں نے گمراہ کیا ہے تیرے بندوں کو. اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور نہیں جنیں گے مگر فاجروں کو اور ڈھیٹ کافروں کو. اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، اور ان لوگوں کی مغفرت فرما جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہو جائیں، اور ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بخش دے، اور ظالموں کو تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ مت دینا. یہ سورہ نوح کا دوسرا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول تھے. سب سے پہلے رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگر کسی شخص کو احکامات عطا کیے تھے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کئی نبی آئے. ان کے لیے ماننے والی بات صرف اتنی تھی کہ وہ اللہ کو تنے تنہا اپنا معبود مانے اور وقت کے نبی اور گزرے ہوئے نبی کو اللہ کا نبی مانے. احکامات نہیں آئے تھے.
صرف یہ بات تھی کہ اللہ اس کے رسولوں کو مانے، اللہ کو تنہا معبود مانے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کریں۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے احکامات آئے، جیسے ہم پر بھی احکامات ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں، اور بے شمار احکامات ہیں چھوٹے بڑے جو ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے۔ ہم زندگی کے کسی موڑ پر کہیں بھی ایسے نہیں ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے رہنمائی عطا نہ کی گئی۔ ظاہر بات ہے کرنا تو ہے، جیسے کھانا ہے تو بغیر کھائے تو زندگی نہیں ہے، کاروبار کرنا ہے بغیر کاروبار کرے گزارا نہیں ہے، نکاح تو کرنا ہے، نکاح کیے بغیر گزر بسر نہیں ہے، اولاد ہو تو اولاد کو کیا دینا ہے، دینا ہی ہے، کیا دینا ہے ہمیں اللہ نے بتایا ہے۔ تو کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، زندگی گزارنے میں اور تعلقات میں جن جن لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں ان تعلقات کو تو انجام دینا ہے، بغیر اس کے چارہ نہیں ہے۔ صرف ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، احکامات دیے، تعلقات نبھانا ہے تو کیسے نبھانا ہے، سونا ہے تو کیسے سونا ہے، یہ احکامات ہمیں دیے گئے۔ اور زندگی گزارنے کے لیے جو احکامات دیے گئے ہیں اس میں سب سے بہتر طریقہ ہمیں دیا گیا۔ اگر اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہمیں رہنے سہنے میں اور زندگی گزارنے میں احکامات جو دیے گئے ہیں اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے یقیناً نقصان دہ، اس پر ہمیں یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بہت آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ جیسے کھانا ہے تو کھانے کا جو طریقہ ہمیں شریعت سے ملا ہے، دین سے ملا ہے، اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ دھو کر کے کھائیں، دسترخوان بچھا کر کے کھائیں، اللہ کا نام لے کر کے کھائیں، پلیٹ میں اپنے آگے سے کھائیں، مل جل کر کے کھائیں، اور کھاتے ہوئے اپنے دوسرے ساتھیوں کا خیال رکھیں۔ اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو دین بہت آسان، اور حضور نے فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دین کے معاملے میں اگر کوئی اپنی طرف سے سختی پیدا کرے گا، شدت کا راستہ اختیار کرے گا تو تھک جائے گا، ہار جائے گا، اور اسے واپس اللہ اس کے رسول کے طریقے کی طرف آنا پڑے گا۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے احکامات آئے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے لمبی زندگی دی تھی، 950 سال تک نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، اللہ اس کے رسول کی طرف آنے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اللہ کے احکامات ان کے سامنے رکھے، لیکن قوم بڑی اڑیل تھی، بڑی اڑیل تھی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک محنت کرتے رہے، 70-72 لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، بس اس سے زیادہ لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ بذریعہ وحی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دے دی گئی کہ اب جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ ظاہر بات ہے اللہ ما کان ما یکون کا علم رکھتا ہے کہ پیچھے جو گزر چکا اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور آگے کیا ہوگا قیامت تک اور قیامت کے بعد سب کا علم اللہ پاک کو ہے۔ تو سورہ ہود میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دے دی کہ اب جو بقیہ لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تجربہ بھی تھا، کوئی 150 سال کی بات نہیں، 950 سال کی بات ہے۔ ہم تو کسی کے پیچھے محنت کرتے ہیں
15-20 دن محنت کیے، مہینہ بھر محنت کیے اور ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب یہ مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ لوگ تو اس سے جلدی فیصلہ کر لیتے نا، بولے صبح بھی سمجھایا شام میں بھی سمجھایا، وہ ماننے اڑنے والا نہیں ہے، آدمی فیصلہ کر لیتا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک قوم پر محنت کی، اور جب بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا گیا اور آپ کا تجربہ بھی یہ رہا کہ اب یہ قوم ماننے والی نہیں ہے اور انہوں نے حد کر دی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ان کی قوم کے جو رؤسا تھے، مالدار تھے اور اپنی اولادوں پر، اپنے مالوں پر، جائیدادوں پر گھمنڈ کیا کرتے تھے، قوم جن کی اتباع کیا کرتی تھی، قوم جن کی بات مانا کرتی تھی، ان تمام لوگوں نے اپنی قوم کو اپنے بس میں کر کے رکھا تھا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پوری قوم کو کھڑا کر رکھا تھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں پھر فریاد کی، بد دعا کی، قال نوح رب انہم عصونی، حالات ذکر کیے کہ اے میرے پروردگار، میری یہ قوم میری بات ماننے والی نہیں ہے، میری نافرمانی کر رہی ہے، واتبعوا، اور یہ ان کا کہنا مان رہی ہے جن کو ان کے مال اور ان کی اولاد نے سوائے نقصان پہنچانے کے کوئی دوسری چیز نہیں دی، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بڑا داؤں پیچ کیا، بڑا مکر کیا، بڑے فریب سے کام لیا۔ وَقَالُوا، اور ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑنا مت، جن بتوں کی اور اللہ کے علاوہ جن کی پوجا اور پرستش کر رہے ہو کرتے رہنا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان کر کے ان کی عبادت اور پرستش چھوڑنا مت۔ ولا تذرن، اور ان کی قوم میں کچھ لوگ گزرے تھے جن کے کچھ اچھے کاموں کی وجہ سے یہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک کا نام ود تھا، دوسرے کا نام سوا تھا، تیسرے کا نام یغوث تھا، چوتھے کا نام یعوق تھا اور پانچویں کا نام نصر تھا۔ یہ ان کی قوم کے وہ بڑے لوگ تھے جو دنیا سے جا چکے تھے، لیکن اچھا کام کرنے والے لوگ تھے، نامور لوگ تھے، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ان کی پوجا کرنے لگی تھی۔ شرک کا آغاز نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے ہوا تھا۔ انہوں نے بت بنائے، اور یہ جو 5 نام ذکر کیے گئے ان کے مجسمے بنائے، مجسمے بنا کر کے ان کی پوجا پاٹ شروع کی، اور ان کی پوجا پاٹ چلتی رہی اہل عرب تک پہنچی، حتیٰ کہ مکہ کے رہنے والے، عرب کے رہنے والے بھی ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں اور تفسیر میں آتا ہے کہ ود نام کا جو بت تھا، تو دومت الجندل جو قبیلہ تھا، قوم تھی، اس میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ کلب، اس کا یہ بت تھا، یہ لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور سوا جو تھا، سمندر کے کنارے جو قبیلہ حزیل آباد تھا، ان کا بت تھا۔ یغوث جو ہے قوم سبا کے قریب جرف نامی مقام پر قبیلہ مراد اور قبیلہ بنو غطیف کا بت تھا۔ یعوق جو ہے ہمدان قبیلے کا بت تھا، اور نصر جو ہے ہمیر قوم کے قبیلے ذوالقلا کا بت تھا۔ تو اہل عرب بھی ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اور قوم کے ٹھاکروں نے، چودھری لوگوں نے، مالداروں نے اپنی قوم سے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اپنے بتوں کو مت چھوڑنا، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور خاص طور پر جو ہے ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، ان کی پوجا مت چھوڑنا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وقت اضلوا کثیرا، کہ ہے میرے پروردگار، ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بہکایا ہے۔ ولا تزید الظالمین الا ضلالا، اور ظالموں اور بے انصاف لوگوں کو گمراہی میں اور بڑھا دینا، یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بد دعا
صرف ان کی قوم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے جو ظالمین ہیں سب کے لیے۔ آج ہماری حضور کی اس امت میں جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، چاہے کسی پر بھی ظلم کرے، مالی اعتبار سے ظلم کرے، جائیداد کے اعتبار سے ظلم کرے، مار پیٹ کے اعتبار سے ظلم کریں، ناانصافی کے اعتبار سے ظلم کریں، یا ان کے خلاف جو ہے الزام تراشیاں ہو، بہتان لگانا ہو، سازش کرنا ہو، سارے ظالموں کے لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بد دعا ہے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور ظالموں کو گمراہی کے علاوہ اور کسی چیز میں مت بڑھانا، ان کو اور گمراہ کرنا۔ دنیا میں ظلم کریں گے اور دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتیں گے اور آخرت میں بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم جو ہے قیامت کے دن کی اندھیریاں ہے، اور ظلم اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ شرک اور کفر جیسے گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اور یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، کہ انہیں گمراہیوں میں اور بڑھانا۔ مِمَّا خَطِيَاتِهِمْ أُغْرِقُوا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے اغرقوا، ڈبو دی گئی، فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور جہنم میں داخل کر دی گئی، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پس ان لوگوں نے نہیں پایا اپنے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار۔ اور ظاہر بات ہے اللہ مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ سزا دینے پر آ گیا تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید بد دعا دی کہ وقال نوح الرب، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اس روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا مت رہنے دے، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ اور قصہ مختصر یہ ہے کہ کشتی بنانے کا حکم دیا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنانے لگے تو قوم کے لوگ مذاق اڑاتے تھے، آتے جاتے تبصرے کیا کرتے تھے، جملے کستے تھے، اور پھر انہوں نے حد کر دی۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کشتی بنا رہے ہو، کہاں چلاؤ گے؟ کہیں دریا پانی تو ہے نہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ جہاں کبھی پانی نہ ہو وہاں پانی پانی کر دے، سمندروں کو خشک کر دینا اور خشک زمین اور ریگستانوں کو جل تھل کر دینا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ کشتی بنا رہے تھے تو یہ لوگ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے جہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، قتل کرنے کی سازش کی، تکلیف دینے میں پیچھے نہیں رہے، جب کشتی بن کر کے تیار ہو گئی تو کشتی میں آ کر کے ہگنا شروع کر دیا۔ مت ماری جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی کتنی نیچے تک گر جائے گا اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام پوری قوم کے مقابلے میں اکیلے تھے، مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جو حرکت کی جا رہی تھی دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود نوح علیہ الصلوۃ والسلام بے بسی سے خاموش رہے۔ اللہ نے کشتی صاف کروانے کا فیصلہ کیا اور قوم میں خارش کی بیماری ڈال دی۔ اب قوم کا کوئی شخص ایسا نہیں بچا جس کو خارش نہ ہو، اور یہ بیماری بڑھتی رہی، اتنی بڑھی کہ قوم خارش سے پریشان ہو گئی، کھجلی سے پریشان ہو گئی،
اور کوئی دوا کارگر نہیں ہوئی، کوئی دوا کارگر نہیں۔ اب ایک شخص رات کے اندھیرے میں کشتی میں پاخانہ کرنے کے لیے گیا، کشتی کی منڈیر پر بیٹھا تھا، پیر پھسل گیا اور کشتی کے اندر گر گیا۔ اب کشتی بھری ہوئی تھی سون کھاد سے، کشتی غلاظت سے بھری ہوئی تھی۔ اب یہ اندر گرا، گرنے کے بعد نکل کر کے چھپ چھپا کر کے گھر آیا اور نہا دھو کر کے اپنے آپ کو اس نے صاف کیا، پاک کیا، تو اس کی ساری کھجلی ختم ہو گئی۔ اب گھر کے لوگ پوچھنے لگے کہ تم کیا لگائے، تم کیا کھائے؟ تب یہ کسی کو بتا نہیں رہا تھا، لیکن ظاہر بات ہے گھر والوں نے پوچھنا شروع کیا، باہر والوں نے پوچھنا شروع کیا، تنگ کر ڈالا، تو مجبوراً اس کو بتانا پڑا کہ میں کچھ کھایا ہوا نہیں، میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا، اور حادثہ یہ ہوا کہ میں گیا تھا کشتی میں ہگنے، منڈیر پر بیٹھا تھا کشتی کے کنارے، کشتی کے اندر گر گیا، تو جو غلاظت تھی وہ میرے پورے جسم میں بھر گئی، اس کی وجہ سے میری یہ کھجلی اچھی ہو گئی۔ اب لوگوں نے تو دیکھا تھا کہ کھجلی ختم ہو گئی، دکھ کر کے آ رہا تھا۔ اب کچھ سر پھرے لوگوں نے کہا کہ اندھیرے میں تجربہ کرنا چاہیے۔ پہلے تو لوگوں نے چھپ چھپا کر کے جا کر کے تھوڑا بہت لا کر کے لگا کر کے دیکھا، پہلے پیر میں لگایا، اچھا ہو گیا، تو پھر معاملہ اوپر بڑھا، چہرے اور سر تک آ گیا۔ اب یہ چیز پوری قوم میں لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ یہ علاج ہے، تو لوگوں نے کشتی خالی کرنا شروع کر دی، کوئی بالٹی بھر کے لا رہا تو کوئی ہنڈا بھر کے لا رہا۔ لوگوں نے کشتی خالی کر دی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب کشتی خالی ہو گئی اور قوم کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تھی، تو پھر قوم کے لوگوں نے پانی ڈال کر کے دھو کر کے وہ جو دھون تھا وہ لالا کر کے لگانا شروع کیا، وہ بھی اچھے ہونے لگے، تو پوری کشتی کو دھو دھا کر کے ایک دم چکا چک کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس سے جو کام لینا چاہے لے لیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ حرکت کی، اللہ نے ان کو دنیا میں ہی سزا دے دی۔ نوح علیہ السلام نے بددعا دی کہ روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا مت چھوڑنا، انہیں سب کو تباہ و برباد کر دینا۔ ایک وقت آیا اللہ پاک کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی بناؤ، تو بنائی۔ پھر ایک وقت آیا کہ جتنے ایمان والے ہیں سب کو کشتی میں لے لو، اور جتنے جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑا لے لو۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ جو ماننے والے لوگ تھے ان کو کہا کہ کشتی میں آ جاؤ، وہ ماننے والے لوگ تھے، وہ آ گئے کشتی میں۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ آسمان سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا اور زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ سیلاب کیسے آتا ہے؟ سیلاب ایسے ہی آتا ہے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، عام طور پر زمین پانی پی لیتی ہے، سارا پانی زمین میں اتر جاتا ہے اور سال بھر کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ وہی پانی کنویں سے اور بورنگ سے نکال کر کے استعمال کرتے ہیں۔ وہی پانی جو ہے نہروں میں، ندیوں میں، دریاؤں میں چلتا ہے، سال بھر لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی۔ لیکن جب سیلاب آنے والا ہوتا ہے تو زمین بجائے پانی اندر لینے کے باہر نکالنا شروع کر دیتی، کہ جو زمین پانی اندر ہے وہ بھی باہر آنے لگتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ پانی جائے گا کہاں؟ تو پھر یہ پانی زمین کے اوپر ہوتا ہے اور سیلاب کی شکل اختیار کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا
کہ ہر ایمان والے کو اور اسی طرح تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو لے لے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اب آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، حتیٰ کہ بتاتے ہیں کہ تنور جس میں روٹی پکتی ہے، آگ دہکائی جاتی ہے، اس میں سے بھی پانی نکل رہا تھا۔ چاروں طرف پانی ہی پانی، اور پھر پوری دنیا اللہ پاک نے غرق کر دی، پوری دنیا۔ ایمان والوں کے علاوہ ایک آدمی بھی بچا نہیں۔ سورہ ہود میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایمان لے آ اور کشتی میں بیٹھ جا، آج جو کشتی میں رہے گا وہی بچے گا، باقی اللہ کے اس عذاب سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا تو یہ پہاڑ کی چوٹی کی بلندی مجھے ڈوبنے سے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے اس عذاب سے آج کوئی بچانے والا نہیں۔ پانی بڑھتا رہا، وہ پہاڑ پر اوپر چڑھتے رہے، قوم کے ساتھ چوٹی پہ چلے گئے، وہاں بھی پانی پہنچ گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی موقع ہے، آ جا۔ وہ نہیں مانا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ باپ کی محبت تھی، پدری شفقت کی وجہ سے نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو نافرمان ہو وہ بیٹا نہیں ہوتا، جو نافرمان ہو وہ بیٹا نہیں ہوتا، یہ تیرا بیٹا نہیں، نافرمان ہے۔ پھر ایک موج آئی جو باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور بیٹا بھی ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام نے بددعا کی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ کسی ایک کافر کو بھی زندہ مت چھوڑنا، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا یضلوا عبادک، یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور نہیں جنیں گے مگر فاجروں کو اور ڈھیٹ کافروں کو، یعنی ان کی اولاد بھی ایمان نہیں لائے گی۔ اور دعا کی رب اغفر لی، کہ اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ولیمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے گھر میں ایمان لا کر کے داخل ہو جائے اس کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی مغفرت فرما۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں کافروں کے لیے بددعا کی تھی وہیں ایمان والوں کے لیے دعا بھی کی، اور اللہ نے قبول کی۔ کافروں کے حق میں بددعا قبول کی، ایمان والوں کے حق میں نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور مت بڑھانا ظالموں کو مگر بربادی کے ساتھ۔ یہ بھی گمراہی اور بربادی دونوں بددعا کی ظالموں کے لیے، اور مفسرین نے لکھا کہ یہ قیامت تک کے ظالموں کے لیے، ظالموں کے لیے گمراہی اور بربادی کی بددعا نوح علیہ السلام نے کی ہے۔ اور ظاہر بات ہے نوح علیہ السلام کی یہ بددعا قبول ہے، جبھی تو ان کی پوری قوم کو ڈبا دیا گیا تھا، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ تو ظلم کرنے والے کسی بھی اعتبار سے اگر ظلم کر رہے ہیں تو دنیا میں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ کبھی یہ دھوکے میں مت رہنا، کبھی بھی یہ دھوکے میں مت رہنا کہ میرا کچھ نہیں ہوگا، کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ دھوکے میں مت رہنا۔ جو سزا پر قدرت رکھتا ہے اس کو سب معلوم ہے۔ اللہ کی گرفت سے آدمی بچ نہیں سکتا۔
ایک جج سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا. اس نے فائرنگ کی آواز سنی. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ریوالور نکال کر کے ایک آدمی کو جان سے مار دیا. اس نے مرنے والوں کو بھی دیکھا اور مارنے والے کو بھی دیکھا. اس کے بعد بھگدڑ ہو گئی. مارنے والا بھاگ گیا. اب پولیس آئی, اس نے پنچنامہ کیا اور FIR رجسٹر کر لی. اور اس کے بعد پولیس نے قاتل کو ڈھونڈنا شروع کیا. اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک آدمی گرفت میں آیا. جب اس کو پکڑ کر کے لایا گیا, کیس بنایا گیا, اس کو 302 کا قلم لگا کر کے اس کو اندر کر دیا گیا. معاملہ کورٹ میں پہنچا. پولیس نے چارج شیٹ داخل کی. آروپی کو لایا گیا. یہ وہی کیس تھا اور اس جج کے پاس پہنچا تھا جو جج سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا, جو اس قتل کا چشمدید گواہ تھا. اس نے جب پولیس جس کو پکڑ کر کے لائی تھی اس کو دیکھا تو جج کو حیرانی ہوئی کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس نے فائرنگ کی تھی اور ایک آدمی کا قتل کیا تھا. جج نے دیکھا تھا, اس نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ وہ آدمی نہیں. لیکن پولیس جو کاغذات ثبوت و شواہد لے کر کے آئی تھی اس کے پیش نظر یہ 100% گنہگار ثابت ہو رہا تھا. اس کے قاتل ہونے کے تمام تر ثبوت اور دلائل شواہد سب موجود تھے. اب جج کو سوائے پھانسی کی سزا دینے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن ظاہر بات ہے جج بھی انسان ہے. جج بھی انسان ہے, اس کو بھی اللہ ضمیر دیتا ہے. وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ گنہگار آدمی نہیں ہے, میں اس کو کیسے سزا دوں. یہ قاتل نہیں ہے, قاتل کو تو میں نے دیکھا تھا, وہ کوئی اور ہے. وہ اینٹی چیمبر میں گیا اور یہ جو کٹہرے میں کھڑا تھا ملزم اس کو اندر بلایا. اندر بلا کر کے پوچھا کہ اس قتل کا چشمدید گواہ میں ہوں, میں نے فائرنگ کرنے والے کو دیکھا تھا, وہ تو نہیں ہے, وہ تو نہیں. لیکن پولیس تجھ کو گرفتار کر کے لائی ہے اور جو ثبوت و شواہد چارج شیٹ کے ذریعے اس نے کورٹ میں پیش کیے ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ تو قاتل ہے, اور میرے سامنے تجھ کو پھانسی کی سزا دینے کے علاوہ کوئی دوسری سبیل نہیں ہے. تو مجھ کو یہ بتا کہ یہ سزا تجھ کو کیسے مل رہی. زندگی میں تو نے کبھی کسی کو قتل کیا ہے؟ زندگی میں کبھی کسی کو قتل کیا ہے؟ تو وہ سر جھکا کے کہنے لگا کہ آج سے 30 سال پہلے میں نے ایک آدمی کا قتل کیا تھا, لیکن مجھ تک قانون کا ہاتھ نہیں پہنچا, میں پکڑا نہیں گیا, لیکن میں نے 30 سال پہلے ایک قتل کیا تھا. اس جج نے کہا بس اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں جس کو سزا دے رہا ہوں وہ قاتل ہے. اسے اس قتل میں تو سزا نہیں ہوئی تھی, لیکن اس کو قتل کی سزا ہو رہی ہے, اور پھر آ کر کے اس نے اس کے لیے پھانسی کی سزا کا فیصلہ لکھا اور قلم توڑ دیا. اس لیے ظلم کرنے والے کبھی بھی یہ دھوکے میں نہ رہے کہ ہم کو سزا نہیں ملے گی. آدمی بسا اوقات سوچتا ہے میں تو کچھ کیا ہی نہیں تھا, اپنے طور پر وہ کہتا ہے میں تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. پھر تو یہ جو پھر ہے یہ ماضی کے کسی گناہ کی سزا ہے. ظلم کیے ہو تو بھگتنا پڑے گا, بغیر بھگتے دنیا سے جاؤ گے نہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بددعا ہے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا, تباہی اور بربادی کے اعتبار سے ظالموں کو اور بڑھانا.
ان کو اور گمراہ کرنا، ان کو اور برباد کرنا۔ ظلم کرنے کی وجہ سے سب سے پہلے اللہ پاک دل کا چین اور سکون چھین لیتا ہے۔ آدمی دن میں بھی بے چین رہتا ہے، رات میں بستر پہ بھی بے چین رہتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے، سونے نہیں دیتا چین اور سکون سے۔ تو کسی پر کبھی ظلم نہیں کرنے کا، اپنے آپ کو ہمیشہ ظلم سے بچانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔